تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے نبیوں کو، اب میں وہ آیت تو پڑھوں گا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، جتنے نبیوں کو جو صفتیں دی اللہ نے وہ ساری کی ساری کریم آقا میں اکٹھی کر دی۔ وہ ایک شعر آپ بڑا سنتے ہیں، اکثر کو آپ میں یاد بھی ہوگا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دیکھو تو وہ بھی مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، دم عیسیٰ دیکھو تو وہ بھی یہی نظر آتا ہے، ید بیضا دیکھو تو وہ بھی مدینے والے میں نظر آتا ہے۔ یعنی تمام نبیوں میں جتنے اوصاف ہیں اللہ نے سارے ایک محمد میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ اب اس پہ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ جہاں حضور سے بات کر رہا تھا، کہا نبیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جس کی حضور نے پیروی کرنی ہے۔ اگر یہاں یہ سوچا جائے کہ یہاں اس سے مراد اللہ کی معرفت ہے، تو اگر اللہ کی معرفت میں حضور ان کی پیروی کریں گے تو یہ تقلید ہو جائے گی۔ نبی تقلید نہیں کرتا کسی کی۔ تو پھر اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ اس سے مراد شریعت کے احکام ہے، تو ہر نبی کی شریعت سے میرے آقا کی شریعت مختلف ہے۔ حضور کی شریعت تو دوسرے نبیوں کی شریعتوں کی ناسخ بن کے آئی ہے۔ یہ شریعت سابقہ نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر کے آئی ہے، کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو پھر یہ اتباع کرنی کس چیز میں ہے؟ اس سے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نبی کسی ایک خاص خلق کریم کے ساتھ متصف تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم یہ صدق کے ساتھ خاص، حضرت ایوب صبر کے ساتھ خاص، حضرت یوسف عفت کے ساتھ خاص۔ تو یعنی ہر نبی ایک خاص وصف کے ساتھ خاص تھا۔ یہ ان کا خاص ہے، یہ ان کا خاص ہے، یہ ان کا خاص ہے، یہ ان کا خاص ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کے جتنے خاصے تھے سارے آپ اپنے اندر لے لو، تجھ میں سب کی خاصیتیں آ جائیں۔ تجھ میں صبر بھی ہو، تجھ میں عفت بھی ہو، تجھ میں صدق بھی ہو، تجھ میں صفائی بھی ہو، امانت بھی ہو، سارے اوصاف آپ میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو خیر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ خلق عظیم کے پیکر ہیں۔ خلق کیسا؟ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے جاتے یہودی کا ایک بیٹا تھا، لاما اللہ مسلمان کا جیسے بیٹا مسلمان ہوتا ہے، یہودی کا بیٹا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ حضور کو دل دے بیٹھا، حضور سے اس کو محبت ہو گئی۔ جب کریم آقا مسجد میں تشریف لے کے جاتے تو حضور کے جوتے وہ اٹھاتا، اٹھا کے اپنی گود میں رکھتا، کبھی اپنی بغل میں لیتا، یہ اس کا معمول رہا۔ حضور جب باہر تشریف لاتے آگے رکھ دیتا جوتا، حضور پہنتے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، ایک عرصہ کئی دن گزرے، جب وہ نظر نہ آیا تو حضور نے پوچھا اس کا بھی وہ بچے کو کیا بنا، آتا نہیں ہے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اذهبوا بنا نعود جارنا هذا اليهودي، میرے ساتھ چلو ہم اس یہودی کی عادت کر کے آئیں، اس کا پتہ لے کے آئیں۔ صحابی کہتے فاتیناہ، ہم حضور کے ساتھ نکلے، ہم بھی اس کے گھر میں چلے گئے، وہاں وہ لیٹا ہوا ہے، تو حضور بھی اس کے سرانے کے پاس بیٹھ گئے، اور حضور نے اس سے پوچھا کیف انت و کیف، تیرا کیا حال ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے جو بھی اس کے ذہن میں تھا اس نے جواب دیا۔ تو پھر اس نے فرمایا یا فلاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب حضور نے یہ بات بولی تو یہ بات اس کے لیے بڑی تھی، چونکہ بیمار تھا، بستر مرگ پہ پڑا ہے، اپنا دین چھوڑنا، باپ کا دین چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے۔ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور چپ رہا، بولا نہیں۔
تو حضور نے پھر اس کو مخاطب کیا، یا فلاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے فلاں گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقال له ابوہ اشہد لہ، تو اس کے باپ نے کہا حضور جو کہتے ہیں وہ کر دیں۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے اس کی روح نکل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی آتق بی نسمۃ من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اب میں خلق کی بات چکے کر رہا تھا، بھلے بچہ یہودی کا تھا مگر اخلاق یہ ہے، خلق یہ ہے، بیمار ہوا ہے، حضور سے راہ و رسم تھا، اس کا تعلق تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، تو نبی اس کے گھر میں پتہ لینے کے لیے گئے، اس کو ہی دعوت اسلام دی ہے، مرنے سے پہلے اس کو جنت سے نکال کے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ تو اگر بھئی حضور سے وفا کرنے والا ہو، مومن کا بچہ نہ ہو، خود مومن نہ ہو، مرتے دم نبی اس کو کافر نہیں رہنے دیتا، تو جو بچہ بھی مومن کا ہو اور خود بھی مومن ہو اور وہ کر جائے نبی سے وفا، پھر مدینے والا کیا اس پہ کرم نہیں کرے گا؟ یہ بات دیکھنے کے لیے ہمیں استاد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی بڑی صاف صاف نظر آتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جڑا سرکار نال وفا کرے مالک کو نکان نہیں لگن دیتے۔ اب میں دیکھتا ہوں لوگ ان کے بچوں کے بھی پاؤں چوم رہے ہیں، ان کے مزار پہ وہ رونق، اب میں موازنہ نہیں کر سکتا، کمال کی رونق ہے، ایک خاص قسم کی روحانیت ہے، یہ کمال کیا ہے کہ نبی سے وفا کی ہے۔ تو بھئی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کا خلق یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم وفا کرے، حضور اس کو خالی نہیں چھوڑتے، اگر کوئی مومن وفا کرے اس کو خالی کیسے چھوڑیں گے؟